بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواہش نفس کی غلامی۔ جب انسان اپنی نفس اور اپنی خواہشات کا غلام ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں بھی کیا کرتی ہیں، انسان کو نافرمانی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ ہر انسان جو ایک چلتا پھرتا انسان اور ایک چلتا پھرتا جسم نظر آتا ہے، وہ حقیقت میں ایک جسم نہیں ہوتا، وہ ملٹیپل چیزوں کا کمبینیشن ہوتا ہے۔ ایک جسم اور ایک اس کی روح، یہ ایک جسم اور ایک اس انسان کا نفس ہے، اور یہ سارا جسم جو ہے، اس سے جسم کے جو اعمال ہوتے ہیں، جو اندر میں ہمارا جو نفس ہے اس کی کنڈیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس قسم کے اعمال کرتے ہیں۔ جب انسان اپنی نفس کو اللہ کی اطاعت کا عادی بنا لیتا ہے تو پھر اس کا جسم نماز کے ٹائم پر نماز پڑھتا ہے، پھر اس کو نظر کو جھکانا پڑتا ہے تو نظر کو جھکاتا ہے، اس کو اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے تو اپنی زبان کو کنٹرول کرتا ہے، اس کو حرام سننے سے اپنے جسم کو روکنا ہوتا ہے تو اس کا جسم حرام سننے سے رک جاتا ہے۔ لیکن یہ جو باہر کے ایکشنز ہیں، اصل میں اندر کے نفس کی وجہ سے ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا، یقین نہیں ہوتا، اپنی آخرت سے غافل ہوتا ہے، اللہ کی عظمت نہیں ہوتی، تو کیا ہے کہ اس کا نفس اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ اور جب انسان اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کرتا تو وہ کرتے 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 انسان کا جو نفس ہے وہ اتنا اسٹرونگ اور مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کی اطاعت کی طرف جانا بھی چاہتا ہے تو بھی نہیں جا پاتا۔ ہوتا کیا ہے کہ اندر انسان کا جو نفس ہے، اور اس نفس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو انسان کا نفس ہے وہ اس کو نافرمانی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو مستقل ہمارا جو نفس ہے ہمیں نافرمانی کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ اب اس سے فائٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا میکینزم ہوتا ہے؟ ہمارا ایمان اور نفس آپس میں ٹکرا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ ادھر سے شیطان بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے، تو اب شیطان بھی دیکھتا ہے کہ اس کا نفس اللہ کی نافرمانی کی طرف ہے تو جا کے دوستی کر لیتا ہے نفس سے۔ شیطان دونوں کی ڈیپ فرینڈشپ ہو جاتی ہے نفس سے شیطان کے ساتھ، نفس اور شیطان دونوں کی ڈیپ فرینڈشپ ہو جاتی ہے۔ اب شیطان اور نفس مل کے انسان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اب یہ اتنے اسٹرونگ ہو گئے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، جو چھوٹا ہلکا سا ایمان ہوتا ہے وہ کہتا ہے چلو اٹھو نماز پڑھو، لیکن اتنا بڑا نفس اور شیطان اتنا بڑا طاقتور دونوں مل کے اس ایمان کو دبا دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، وہ نماز چھوڑ دیتا ہے۔ جب کسی کے اندر حرام دیکھنے کی فیلنگ پیدا ہوتی ہے تو اس کا ایمان جو اندر ہوتا ہے وہ اس کو ملامت کرتا ہے کہ دیکھو نہیں کرو، اللہ کی نافرمانی ہے، لیکن پھر وہ موٹا نفس آ جاتا ہے سامنے اور شیطان آ جاتا ہے، وہ اس کے ایمان کو دبا دیتے ہیں اور پھر وہ اللہ کی نافرمانی کر دیتا ہے۔ تو کیا ہے کہ انسان کا نفس ہے، اس کو ہم کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کو ہم مستقل اللہ کی نافرمانی میں غفلتوں میں ڈال کے اتنا مضبوط کر دیتے ہیں کہ ایک اسٹیج ایسی آتی ہے کہ انسان اللہ کی فرما برداری چاہتا بھی ہے تو بھی وہ نہیں کر سکتا اللہ کی فرما برداری۔
اور اس کے مقابلے میں ہمیں جو چیز ہیلپ آؤٹ کرنی ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہمارا ایمان۔ اور ہمارا ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہم کوشش ہی نہیں کرتے۔ وہ اعمال جو انسان کے ایمان کو کمزور کرتے ہیں اس کا بھی علم ہونا چاہیے، اور وہ اعمال جو انسان کے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں اس کا بھی علم ہونا چاہیے۔ تو چونکہ علم نہیں ہوتا تو ایمان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اور انسان کا نفس مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس سٹیج پر اس کا نفس ہی ہے جو اس کی بربادی کا اور ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ عقل مند وہ انسان ہے جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا۔ اب ہم اپنے نفس کو پہچاننے کے لیے محنت ہی نہیں کرتے ہیں کہ میرا نفس اس وقت کس کنڈیشن میں ہے، یہ اللہ کی اطاعت کی طرف لے کے جاتا ہے یا اللہ کی غلامی کی طرف لے کے جاتا ہے، یا اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ تو ہم جب پہچانیں گے ہی نہیں، کوشش ہی نہیں کریں گے تو اس نفس پہ قابو کیسے پائیں گے؟ اور ابن قیم نے اس بارے میں ایک بات لکھی ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ دل کے تمام امراض دل کی طرف سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ تمام فاسد اعمال یہیں سے شروع ہو کر پورے اعضاء کو منتقل ہوتے ہیں۔ اور ان اعمال کی طرف سب سے پہلے دل لپکتا ہے۔ تو کیا ہے کہ جو نافرمانی ہے وہ شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ نفس سے شروع ہو رہی ہے۔ انسان کا جو نفس ہے وہ دنیا کی ٹیمپٹیشن کی طرف لے کے جاتا ہے، دنیا کی اٹریکشن کی طرف لے کے جاتا ہے۔ وہ بار بار اس کو پش کرتا ہے کہ دیکھو یار، اصل چیز دنیا کی زندگی ہے، مال بناؤ، گاڑیاں اپ گریڈ کرو، گھر اچھا ہونا چاہیے، بینک بیلنس ہونا چاہیے، ٹھاٹ باٹ ہونے چاہیے، میوزیکل کنٹرمنٹل جاؤ، ادھر انٹرٹینمنٹ ہے۔ زندگی تھوڑے ٹائم کے لیے ہے، کیا تم ان سجدوں میں گزار دو گے؟ اللہ کی فرما برداری میں گزار دو گے؟ نمازوں میں گزار دو گے؟ تھوڑا انجوائے کرو، اس دنیا کے اندر مزے لوٹ لو، پتہ نہیں آخرت ہے کہ نہیں ہے۔ یہ نفس کیا کر رہا ہے؟ مستقل انسان کو غفلت کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ انسان اس کی غفلت کی وجہ سے کیا ہے کہ اس کے دل میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں۔ پہلے کیا ہے کہ ایک میسیج آتا ہے، میسیج کے بعد دل میں خواہشات پیدا ہوتی ہے، اور جب خواہشات پیدا ہوتی ہے تو جب انسان اس کو الٹیمیٹلی کنٹرول نہیں کر پاتا تو انسان کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کا جو نفس ہے اس کو بھی ہم کنٹرول نہیں کرتے تو انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اس لیے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے گا۔